اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیتوں کی تفصیل تشریح تو بہت زیادہ ہے، ریاض التفسیر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو سن لینا وہاں اور دیکھ لینا۔ یعنی نفع اور ضرر کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اس کے حکم و قضا کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ میں نے جلدی جلدی پڑھ لیا، آپ میرے ساتھ پڑھو اس کو۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ جس کو تو ترجمہ ہی پڑھو میرے ساتھ، جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس لیے اسے یاد کر لیجئے۔ اور میری کتاب جو مومن کا ہتھیار ہے، اس میں فرض نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں نے یہ دعا لکھ دی ہے، وہاں دیکھ لیجئے آپ۔ اسی طرح دوسری آیت کی تشریح یہ ہے کہ تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور تمام کائنات اس کی مطیع ہے، اور وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے، اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ بس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان و عطا کا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے۔ یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ اللہ جل جلالہ عمن والو کھول کھول کر چیزیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا نور ہمیں عطا فرمائے، اور قرآن ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔